الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کا ہر ذی شعور انسان راحت اور سکون چاہتا ہے، ہر کسی کو اسی کی طلب اور جستجو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اقتدار اور بڑے بڑے عہدوں کا طالب ہے، کوئی دولت کا پرستار ہے، کوئی گھر بنانے کی فکر میں ہے، تو یہ لوگ بھی حقیقت میں خوشی اور سکون ہی کے طلبگار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت اور خوشی تخت و تاج، بادشاہت اور وزارت سے ملے گی، دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سکون دولت کے انبار سے ملے گا، تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے قلبی اطمینان گھر کے بسانے اور بچوں کے معصوم شرارتوں سے حاصل ہوگا۔ یوں تو وسائل اور ذرائع کے بارے میں سب مختلف ہیں، لیکن مقصد میں سب متفق ہیں۔ سب کا مقصد یہی ہے، سب کی سوچ یہی ہے، سب کی فکر یہی ہے کہ ہمارے زندگی کے اندر خوشی اور سکون حاصل ہو جائے، ہماری زندگی قلبی اطمینان والی ہو جائے، ہم خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سکون کی طلب ہر کسی کو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سکون قلب کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے۔ جو لوگ بظاہر عیش و عشرت میں نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی کی اندرونی حالت کا معلومات کریں، جانکاری کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے بڑا کوئی اس دنیا کے اندر پریشان شخص نہیں ہے۔ مضطرب اور بے قرار انسان نے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے بے شمار غلط راستے اختیار کیے، لیکن اسے سکون نہ مل سکا۔ کسی نے سوچا کہ راحت اور سکون اقتدار میں ہے، لیکن اقتدار ملنے کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو ایک لمحے کا بھی سکون نہیں۔ عبد الرحمن اموی، جس نے اسپین میں 50 سال تک بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کرتا رہا، جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو لوگوں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے زندگی میں صرف 14 دن سکون کے دیکھے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ راحت اور سکون دولت کے کثرت سے ملتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کا یہ حال ہے کہ انہیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، وہ خواب آور گولیوں کے بغیر سو نہیں سکتے ہیں۔ یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ سکون مادی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ سکون قلب صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں سکون ہی سکون ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سکون کیا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ کا ذکر تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر وقت پر نماز بھی ہے، اللہ کا ذکر نبی علیہ السلام پر درود بھی ہے، اللہ کا ذکر دعا اور استغفار بھی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایاک والمعصیہ، گناہوں سے بچو، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، کہ گناہوں سے بچو کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے۔ آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون طلب کرنے کے لیے اور قلبی اطمینان کے لیے بے شمار گناہ کے کام کرتے ہیں۔ سکون حاصل کرنے کے لیے ہم ہر روز ایک نئے ڈراموں کی طرف جاتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے لیے ہر روز ہم ایک نئے چیز کا ایجاد کرتے ہیں تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو سکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ڈراموں میں، ان کھیل کود میں، ان رسموں میں اللہ کا ذکر، اللہ سکون نہیں، بلکہ سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی حمد و ثنا میں ہے۔